اچھے گھر میں سکون نہیں ہے، اللہ سب کو دے. بڑے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، بھائی اللہ اور دے، ٹھیک ہے. لیکن سکون ہم نے سمجھا شاید کوئی برانڈ کے کپڑے پہنیں گے تو سکون آ جائے گا، پھر کوئی نہیں ملا. ہم نے سوچا شاید کوئی مہنگا سا موبائل ہاتھ میں پکڑیں گے تو سکون آ جائے گا، پھر نہیں آیا. اور ہم نے سوچا شاید کوئی مہنگی سی گاڑی نیچی ہوگی پھر سکون آئے گا. اور حضرت کوئی میری بات کا غصہ نہ کرنا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں حضرت. اب سمجھے کہ شاید میں باتیں کر نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میں خیر خواہی کرنے کی کوشش، یہ سب چیزیں اللہ نے مجھے بھی دے رکھی ہیں. لیکن سکون ہم نے سوچا شاید کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں گے تو دل کو سکون مل جائے گا. بہت کچھ کر لیا، باہر گئے، گھوما پھرا، سکون نہیں ملا. کیونکہ ان میں سے کسی چیز میں سکون نہیں. سکون کدھر ہے؟ سکون اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے حضرت. اس لیے دل بے سکون ہے حضرت. مجھے بڑے زیادہ فون آتے ہیں لوگوں کے، جی دل بڑا بے سکون. میں حضرت اس دور میں اس کو بھی ولی اللہ سمجھتا ہوں کہ جس کا دل بے سکون ہے حضرت. نہیں تو باقی تو دل مر چکے ہیں حضرت. اب تو دلوں کو فیل ہی کچھ نہیں ہوتا حضرت. میں اس دور میں اس کو بھی بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جو کہتا ہے جی میرا دل بے سکون ہے، میری روح بے چین ہے. میں اس کو خوش نصیب، نہیں تو حضرت دل ان فیلنگ سے آری ہو چکے ہیں حضرت. اب دلوں کو کچھ نہیں ہوتا حضرت، مر چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں. وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو ابھی یہ کیفیت، یہ حال میسر ہے کہ اس کا دل بے سکون ہوتا ہے، یا اس کی روح میں ابھی اضطراب ہے، بے چین ہوتی ہے. تو اس کا دل اور اس کی روح سے تقاضا کر رہی ہے بھائی تو نے سب کر لیا، کپڑے بھی اچھے پہن لیے، کھانا بھی تو اے کلاس کا کھا رہا ہے، گھر بھی بڑھا لے، لیکن میری غذا یہ نہیں ہے، ہماری غذا یہ نہیں ہے. ہماری غذا اللہ کا ذکر ہے، ہمیں ہماری غذا دے. اس سے تیرے جسم کو تو سکون ملے گا لیکن ہم بڑے بے سکون ہیں، دل بڑا بے سکون ہے، روح بڑی بے چین ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی غذا اللہ کا ذکر ہے. ان کو دو حضرت اس کی غذا، دلوں کو اس کی غذا دو. اور قربان جاؤں حضرت، جب دل کو پھر اس کی غذا ملنی شروع ہوتی ہے تو پھر کیا بتاؤں پھر دل کی کیفیت اور حال کیا ہوتا ہے حضرت. بہرحال بات ایک اور جانب نکل جائے گی، میں جس پہ ہوں میں اسی پہ رہوں گا. تو آپ فرما رہے تھے بھائی اللہ کا ذکر کرو، دل کو سکون ملے گا، روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا حضرت. ٹھیک ہے جی، اللہ عمر میں برکت دے گا حضرت. یہ حدیث پاک ہے جی، قرب قیامت جوان اموات میں اضافہ ہوگا حضرت. بھائی پہلے کیوں نہیں ہوئی قرب قیامت؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے گی. پھر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جوان اموات عام ہو جائیں گے. اب سنیں گے 22 سال کا چلا گیا، 20 سال کا چلا گیا، 18 سال کا چلا گیا. عمر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب لازم نہیں جی اگر میں بھی گفتگو کر رہا ہوں تو سامنے ہر بیٹھا بندہ میری گفتگو سے اتفاق کرے. اب کس کے دل میں کیا چل رہا ہے میری جانب اللہ حضرت. میں تو ایک عام سا مولوی سادہ سا بندہ ہوں، لیکن شیخ ابو الحسن خرقانی اللہ کے ولی تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے جب کسی عالم کی مجلس میں جائے تو زباں قابو میں رکھ، کیونکہ تیرا بولنا تیرا بھید کھول دے گا. اگر کسی بادشاہ کے دربار میں جائے تو اپنا سر قابو میں رکھ، لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جانا ہو تو پھر اپنے خیال قابو میں رکھنا، کیونکہ یہ دلوں کے خیالوں کو جان لیتے ہیں حضرت. یہ جاسوس ہوتے ہیں دلوں کے حضرت. اللہ نے ان کو یہ طاقت دے رکھی ہوتی ہے، یہ دلوں میں آنے والے خیال پر. یہ وکری بات ہے، رہتے چپ ہیں حضرت. یہ 10 لاکھ بندے پھر بوے کون کو لا کے حضرت. اگر یہ بول ہی پڑے کہ تو دل میں بیٹھا کیا سوچ رہا ہے تو کون بیٹھے گا ان کے پاس؟ نہیں، یہ پردے ڈالتے ہیں حضرت، تربیت کرتے ہیں لوگ. کبھی کبھی ہوتا ہے موقع کہ یہ پھر کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں حضرت. وہ لکھا ہے جی اس وقت اپنے وقت کا بہت بڑا مفکر بو علی سینا بھی حضرت کی مجلس میں بیٹھا تھا. اور بو علی سینا ظاہر ہے وہ ایک مفکر تھا، وہ ایک سائنسدان تھا. وہ حضرت کسی بات کو بھی بغیر ثبوت کے نہیں مانتے حضرت. اب حضرت تو بیان کر رہے ہیں لیکن لکھا ہے کہ بو علی سینا سامنے بیٹھے سوچ رہے ہیں بھائی یہ بابا کیسی باتیں کر رہا ہے. اللہ اللہ کرو دل کو سکون ملے گا، اللہ اللہ کرو روح کی بے چینی ختم ہو جائے گی، اللہ اللہ کرو رزق میں برکت ہوگی، اللہ اللہ کرو عمر میں برکت ہوگی، اللہ اللہ کرو اللہ تمہیں عزتیں عطا کر دے گا. بھائی یہ کیسے ہو؟ ایک نام اتنے کام کیسے کرے گا؟ ہم بھی بازار سے کوئی پروڈکٹ خریدنے جائے تو جو سیل مین ہوتا ہے نا، ہم اس کو کہتے ہیں بھائی ذرا بتا ہیں اس کی کیا کیا کوالٹی ہیں، یہ کیا کیا اس میں فنکشن کون سے ہیں. ان کا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ ایک نام لے اور اتنے کام ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور بو علی سینا خود ہی جج ہیں اور خود ہی وکیل ہیں حضرت. وہ پہلی دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس رکھ لے اور گلاس رکھ کے کہنا شروع کر دے پانی پانی پانی. تو کیا فقط پانی پانی کہنے سے پیاس بجھ جائے گی؟ بھائی پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے، نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھے اور اتنے کام ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا. دوسری دلیل بو علی سینا خود کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بندہ بیمار ہے، وہ طبیب کے پاس جائے، دوائی لے کے آئے، اور دوائی لا کر کھائے نہ بلکہ اس کو ہتھیلی پہ رکھ کے کہنا شروع کر دے دوائی دوائی دوائی. تو کیا دوائی دوائی کہنے سے آرام آ جائے گا؟ دوائی دوائی کہنے سے آرام نہیں آتا، دوائی کھانے سے آرام آتا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اللہ کا نام لے، نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھے اور اتنے معاملات ہو جائیں حضرت؟ اب دیکھیں نا حضرت جی، جو اس وقت حالات بنے پڑے ہیں، جو اس وقت حالات بنے پڑے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں حضرت جی
وہ جیو والے وکھرا رولا ڈال رہے ہیں، اے آر والے وکھرا ڈولا ڈال، لیکن قرآن سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اے کلام الہی، اے کتاب اللہ، تو بتا کیوں آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑ گیا؟ کیوں آٹے کی؟ بھائی پوچھو تو صحیح نا کبھی قرآن۔ حامد میر کیا بتائے گا؟ میرا چلو منہ سے نام نکل گیا، میں نہیں مناسب سمجھتا نام لینا۔ زید بکر کیا بتائے گا؟ بھائی وہ تو پروگرام کے بھی پیسے لے رہے ہیں، وہ بتائیں گے کہ حالات کیوں بگڑے حضرت۔ اور حضرت کبھی آپ قرآن کھول کے قرآن سے سوال کریں کہ یہ حالات کیوں بنے حضرت، تو قرآن اس کا آپ کو ایک ہی جواب دے گا، اور وہ کیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جب تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے پھر تمہاری معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ یہ دن ہی اس لیے دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر چھوڑ چکے ہیں۔ یہ دن آئے اس لیے ہیں۔ آپ زید کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، آپ بکر کو قصوروار زید بکر بس نام ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لینا چھوڑ چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں ابھی حضرت ہمیں بڑی عادت ہے ایک دوسرے کو تھرمامیٹر لگانے کی، لگاؤں ہاں سارے اپنے آپ کو تھرمامیٹر۔ صبح جب اٹھے تھے، جب آنکھ کھلی تب سے لے کر اب تک سارے اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کرو ہاں کتنی بار اللہ کا نام لیا۔ لگاؤں حضرت سارے اپنے آپ کو تھرمامیٹر، حضرت جب سے بیدار ہوئے ہیں، جیسے اٹھے تھے تب سے لے کر اب تک میں نے کتنی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کیا ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی سزا کیا ہوگی؟ معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اور آج حضرت سب کے پاس سب کے لیے وقت ہے حضرت، نہیں وقت ہے تو جو وقت کا پیدا کرنے والا ہے حضرت اس ذات کے لیے وقت نہیں رہا کوئی بھی۔ میں حضرت اکثر یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر میں بچوں سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار دن اور رات ڈالو تو 24 گھنٹے بنتے ہیں، 24 آور 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت جی قاری صاحب قبلہ میرے سیالکوٹ کا خوبصورت نام ہے جی، قاری فقیر مسعودی صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہیں۔ حضرت جی فجر کی نماز میں میں کہتا ہوں سورہ مزمل بھی تلاوت کی جائے نا، کوئی شد نہ چھوڑو، کوئی مد نہ چھوڑو، پوری ترتیل اور تجوید سے پڑھی جائے تو 13-14 منٹ میں فجر کی جماعت ہو جاتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں جی 20 منٹ دے لو فجر کی نماز کو، 24 گھنٹوں میں سے فجر کی نماز کو کتنے ہم نے دیے؟ 20 منٹ۔ میں کہتا ہوں جی 15 منٹ نماز ظہر کو دے لو، 24 گھنٹوں میں سے 2 نمازوں میں ہم نے اپنے اللہ کو کتنا ٹائم دے دیا جی؟ 35 منٹ ہو گئے۔ حالات سر حضرت جی 5 منٹ میں کلیئر ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں جی اثر کو بھی 10 دے لو، 3 نمازوں میں کے لیے ہم نے 24 گھنٹوں میں سے اپنے اللہ کو کتنے دیے جی؟ 45 منٹ دے دیے، ٹھیک ہے جی۔ میں کہتا ہوں جی مغرب نو بھی 15 ہی دے لو، 4 نمازوں کے لیے ہم نے 24 گھنٹوں میں سے اپنے اللہ کو کتنا ٹائم دیا؟ 60 منٹ دیا۔ میں کہتا ہوں جی عشاء کو بھی 20 دے لو، ٹھیک ہے جی۔ 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں کے لیے آپ اگر اپنے اللہ کو وقت دیتے ہیں تو 24 گھنٹوں میں سے کتنا بن گئے؟ 80 منٹ حضرت جی۔ میں کہتا ہوں حضرت جی اب میں اس پہ کوئی سخت لفظ نہیں بولنا چاہوں گا کیونکہ میں نے آپ کو نماز کی طرف لے کے آنا ہے، بھگانا نہیں حضرت۔ میں اب آپ خود ہی سوچ لیجئے گا کہ یہاں اس کے لیے کیا لفظ حضرت، وہ بندہ کیسا بندہ ہے کہ جس کے پاس 24 گھنٹوں میں سے اپنے اللہ کے لیے 23 گھنٹے اور 40 منٹ، جس کے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ تے 20 منٹ بھی نہیں ہے۔ او بھائی 23 گھنٹے اور 40 منٹ تیرے تھوڑے ہیں یار، سارے سیانے بیانے بیٹھے ہو، کوئی تو بات کا کبھی جواب دو ہمیں، آگے سے بولتے کوئی نہیں حضرت۔ او بھائی تھوڑے ہیں بھائی، بیوی ہے 2 ٹائم، 23 گھنٹے 40 منٹ، سسرال جانا ہے جاؤ، مائکے جانا ہے جاؤ، بھائی کے پاس جانا ہے جاؤ، کس نے منع کیا؟ 23 گھنٹے 40 منٹ تجھے دیے ہیں، 22 گھنٹے اور 40 منٹ تجھے دیے ہیں، تیرے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ نظام دیا، کیا کہا؟ فرمایا جب رات آئے سو جا، وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے رات سونے کے لیے بنائی تو، لیکن جب فجر کے لیے بلائیں تو پھر اٹھ بھی جا۔ دن آیا پھر کیا وجعلنا النہار معاشا، دن کام کے لیے بنایا کر، بندے 1 گھنٹہ 20 منٹ ساڈے نے، 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے۔ لیکن اب آپ خود سوچ لیجئے گا کہ یہاں کیا لفظ ہونا چاہیے تھا کہ حالات اتنے خراب ہوئے پڑے ہیں، ہمارے پاس آج اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا کہا؟ پھر کیا ہوگا؟ ہم معیشت کو تنگ کڈو حضرت ہے، یہ ٹائم اس کا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہو رہا ہے، شروع ہو گیا کام۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ اگر تو نے 1 گھنٹہ تے 20 منٹ جڑے او دے نے جو انہوں نہ دیتے، انہیں پھر تیرے 22 گھنٹے تے 40 منٹ چ بھی برکت نہیں رہن دینی۔ یہ حضرت علماء موجود ہیں، میں اکثر حضرت سوچا کرتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ مثلا حدیث پاک کا مفہوم ہے قرب قیامت سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، وقت میں اتنی بے برکتی ہوگی، وقت میں اتنی بے برکتی آ جائے گی، 1 سال ایسے گزرے گا، ہوگا سال ہی 365 دن پورے ہوں گے، کم نہیں کیے جائیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ برکت اٹھ جائے گی۔ 1 سال ایسے گزرے گا جیسے 1 مہینہ گزرا۔
ایک مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرا. یہ نہیں کہ مہینے کے دن کم کر دیے جائیں گے, 30 ہی رہیں گے, لیکن گزریں گے ایسے جیسے 7 دن گزرے. اور 7 دن کیسے ہو جائیں گے جیسے ایک دن گزرتا ہے. برکت اٹھ جائے گی وقت میں. میں سوچا کرتا تھا کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, پھر جواب یہ آیا بندیا جب یہ حالات آ جائیں گے کہ لوگ ویلے ہو کے بھی اتنے مصروف ہوں گے, شادیوں کے لیے ٹائم ہوگا, منگنی ایک نہیں چھوڑیں گے, عقیقہ ایک نہیں چھوڑیں گے. میں کہا کرتا ہوں بڑے بڑے مجموعوں میں, کہتا ہوں بھائی مجھے پورے پاکستان میں تلاش ہے, بڈھا ہو گیا میں بھی, لبا نہیں جے بندہ کوئی بھی. میں پوچھتا ہوں بڑے بڑے مجموعوں میں جا کے, میں کہتا ہوں بھائی اگر یہاں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کو کسی جگہ سے کوئی شادی کا پیغام آیا ہو, وجہ کوئی نہ ہو, ناراضگی نہ ہو, بیمار نہ ہو, مصروفیت نہ ہو, اور وہ پھر بھی اس شادی میں مینو نہیں لبا. میں نے یہاں تک بھی آوازیں سنی ہیں, مثلا شادی سے کارڈ آ جائے نا, پتا ہے جو گھر کا کو بڑا ہو وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایک کارڈ آیا کوئی ایک کداتے جاؤ. او بھائی تجھے کو بندہ کارڈ بھیجے تجھے اتنی فکر ہے, تو کیا کہہ رہا ہے بھائی کارڈ آیا کوئی ایک کداتے جاؤ. بھائی جو بندہ تجھے پیغام بھیجے تجھے اس کی اتنی فکر, جو 5 بار دن میں تجھے تیرے اللہ کے گھر سے پیغام آ رہا ہے کوئی فکر نہیں, کوئی فکر نہیں تجھے. آج بندے کے کارڈ کی تو اہمیت ہو گئی, لیکن جو اللہ کی طرف سے تجھے پیغام آ رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. تو پھر کیا ہوگا, کافر معیشت. بندے آٹا ہے ہی تیرے. وہ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے, یہ سب کچھ تیرے لیے لیکن تو خدا کے واسطے. سارا کچھ ہی تیرے لیے, تجھ سے کیا مانگا. اللہ کو تو سیب کی حاجت ہی نہیں, اللہ کب سیب کھاتے ہیں, اللہ کو کب گوشت کی طلب, اللہ کو کب پیاس لگتی ہے. یہ تو سارا کچھ تیرے لیے, دودھ تیرے لیے, دہی تیرے لیے, گوشت تیرے لیے, سبزیاں تیرے لیے, پھل تیرے لیے, بادام تیرے لیے, کشمش تیرے لیے, اخروٹ تیرے لیے, زمین تیرے لیے, آسماں تیرے لیے, سورج تیرے لیے, تارے تیرے لیے, چاند تیرے لیے, آسماں تیرے لیے, تو میرے لیے, تو میرے لیے. لیکن اسی بھی آخیا نہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے, اسی سارے لئی ہیں لیکن اللہ اور اللہ دے رسول لئی نہیں. سب کے لیے ٹائم ہے جی, نہیں ہے تو جس نے ٹائم کو پیدا کیا, جس نے مجھے پیدا کیا, اس کے لیے ٹائم ہے. حضرت بیٹھے سوچ رہے ہیں بھائی یہ کیسے ہوتا ہے, بندہ ایک نام لے اور اتنے کام ہوں. حضرت جی نام بڑا اثر رکھتے ہیں, نام بڑا اثر رکھتے ہیں. میں چلو بات پھر وہ چلے ادھر ہی رہتے ہیں. اب حضرت نے نا وہ بو علی سینا کا خیال پکڑ دیا, اور آپ نے بھری بزم میں بو علی سینا کو مخاطب کر کے فرمایا, آپ نے فرمایا او گدے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں. اب ظاہر ہے جی بو علی سینا کون سا کو عام بندہ تھا, اتنا بڑا نام تھا. حضرت نے اتنی بڑی محفل میں سب کے سامنے بو علی سینا کو گدا کہا. بو علی سینا کو بڑا ہی غصہ آیا, لیکن بو علی سینا نے غصہ دبایا, کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا. سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے, غصہ کر کے مار کھانی تھی اس نے غصہ شو یہ کیا کہ مجھے حضرت کے گدا کہنے سے کچھ نہیں ہوا, لیکن لکھا جی غصہ اتنا شدید تھا کہ چھپائے نہیں چھپا. غصے سے بو علی سینا کا رنگ سرخ ہو گیا, اس کو بیٹھے بیٹھے پسینہ آ گیا. غصہ اتنا بڑا کنٹرول نہیں ہوا کہ وجود غصے سے کانپنے لگ پڑا. اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کا حال جان لیا, کیا سامنے سے آگاہ نہیں تھے. آپ نے فرمایا ابو علی سینا تجھے کیا ہوا, یہ بیٹھا بیٹھا سرخ کیوں ہو گیا, پسینہ کیوں آ گیا, کیوں کانپ رہا ہے. ابو علی سینا آگے سرچ کرتے ہیں, حضرت دیکھیں آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے نا, آپ نے کوئی میری عزت کا لحاظ نہیں رکھا, سب لوگوں کے سامنے آپ نے مجھے گدا کہہ دیا. کیا اب اتنا بھی نہیں میرا بنتا کہ مجھے اتنا غصہ بھی نہ آیا ہے, رنگ نہ سرخ ہو, پسینہ نہ آئے, غصے سے کانپوں نہ. آپ نے بھی تو دیکھے نا سب لوگوں کے سامنے گدا کہہ دیا. آپ نے فرمایا تو بھی تو بیٹھا سوچ رہا تھا نا, یہ جی اللہ اللہ کہنا کی ہوں, دیکھتے صحیح او گدا کہنا لینا کو جو ہو گیا, اللہ اللہ کہنا کی نہیں ہو سکتا ہے. اگر گدا کہنے سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ میں یہ ہوا واقعہ, باقی تو اگر گدا میں نے ایک دفعہ نا, چلو آپ نے تو آگے سے اظہار کیا کہ گل سمجھ آئی, میں ادھر ادھر کتے ادھر نا کتے کینگڑا موڑ کو پینڈ والے پاسے ٹر گیا, یا تو بیچارے جذب کی کیفیت میں چلے گئے تھے, سامنے بیٹھے سارے ہی, یا پتہ وہ لے ہی کوئی نہیں سامنے. میں بھائی گل ہے جنوں میری گل سمجھ نہیں نہ آئی ہے, باہر مین روڈ جان ڈے ہے, سر اتنے کھلو جانا ہے, جہاں منڈا لمگے نا ذرا جی ڈنڈ شنڈ وال لون 125 تے انہوں کھلار لینا ہے, کھلار کے اینا ہی کہنا ہے بھائی پاویں تو 125 تے بیٹھا ہے تو ہے گدا ہی ہے, تو میرا نمبر رکھ لو, پھر انہوں دسیو کی بچ گیا تو کی ٹوٹ گیا. حضرت وہ بھائی اگر یہ چھوٹے چھوٹے لفظ اتنا اثر رکھتے ہیں, قربان جاؤں یار, اس کے نام پاک میں کتنا اثر ہوگا. اس کے نام میں تو کیوں نہیں لیتے حضرت, پھر اس کا نام لے لو حضرت. آج خدا دی قسم جے وقت جے لے لو نا, کچھ کام نہیں جی اگے آنا حضرت جی, کچھ کام نہیں جی آنا, میں سچ کہہ رہا ہوں, کچھ بھی کام نہیں جی اگے آنا. جس کو میں سمجھے بیٹھا ہوں اگے دا نا ہی کام آنا جی حضرت, اگے دا نا. آج وقت ہے میاں, یہ لے لو حضرت, یہ وقت جا رہا ہے. اور کیونکہ حضرت جی یہ نہیں کہ ایک میاں محمد بخش صاحب صرف گزرن رہی نے,
یہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں یہ ان چیزوں سے نکل چکے ہوتے ہیں حضرت، ان کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے غلام مصطفیٰ حضرت جی ہیں وہ. لیکن میں کہتا ہوں جی میری برادری کا فخر ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، فخر ہے میری برادری کا جی میاں محمد بخش، انہوں نے بھی یہی بات کی. طریقہ ہوتا ہے جی بزرگوں کا اپنا اپنا. آپ کیا کہتے ہیں؟ لوئے لوئے او پر لہ کڑیے جے تو پانڈا پرنا کر لے. کیا تو نے آج تک دیکھا قبر میں کسی کو ساتھ کچھ لے کے جاتے ہوئے؟ کچھ بھی نہیں بھیا. بلکہ حضرت جی یہ میری بات یاد رکھنا، حضرت عمر تھوڑی ہے میں نے